قال الله تبارك وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ دینی علم وحی الہی کا جو علم ہے، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کا جو علم ہے، بہت بڑی دولت، بہت بڑا خزانہ ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، پیارے پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ جس انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ اور فقاہت عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ دنیاوی کاریگریاں، معاملات، دنیاوی عصبی علوم وہ اپنی جگہ، لیکن اللہ رب العالمین اسے اپنی شریعت کا علم دیتا ہے۔ اس میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کے دین کی معرفت، عبادات کی اصل روح، معاملات کے اندر شرعی رہنمائی، حلال اور حرام میں فرق، اور پھر وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اور لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ اللہ کا بڑا مقرب اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ انسانیت میں سب سے بہترین انسان انبیاء کرام کا سلسلہ تھا، جن کو اللہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے چن لیے۔ سب سے بہترین انسان انبیاء کرام، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دل صاف اور شفاف رکھے تھے، وہ اسی کا حق رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا نائب بنایا کہ اللہ کے وہ پیغام سن کر اللہ کی مخلوق تک انہوں نے پہنچائے اور ان کی رہنمائی کی۔ اس میں بنیادی جو تمیز ہے وہ اللہ رب العالمین کی وحی کا علم، کہ انبیاء کرام کو اللہ نے اپنی طرف سے خصوصی علم عطا فرمایا، اسی علم کی بنا پر ہی وہ ممتاز ہوئے۔ تو علم کے مطابق ان کا عمل، ان کا تقوی، ان کا زہد، دنیا سے بے رغبتی، اللہ کی معرفت اور آخرت کی فکر، یہ ساری چیزیں ان کی زندگیوں میں آپ کو ملیں گی۔ ایک موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی معروف حدیث، فرمایا: انا اعلمکم باللہ واتقاکم واعرفکم، میں تم سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھتا ہوں۔ یہ ایک تحدیث نعمت، فخر تکبر نہیں، تحدیث نعمت، کیونکہ میں اللہ کا نبی، میرے اوپر اللہ کی وحی اترتی ہے، اس وحی کی بنا پر تم سب سے زیادہ اللہ نے اپنے دین کا علم مجھے دیا ہے۔ فرمایا اسی لیے اللہ کی معرفت بھی اللہ نے مجھے سب سے زیادہ دی۔ علم اور معرفت ایک ہی چیز ہے، وحی الہی کا علم، حلال اور حرام کا علم، جائز اور ناجائز چیزوں کا علم، عبادات کا علم، عبادات کی اہمیت اور عبادات میں فرائض، نوافل، ہر ایک کی درجہ بندی، اور پھر اللہ رب العالمین کی شرعی حدود کا علم۔ یہ سب وہ علم ہے جس سے رب العالمین کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے نام، اس کے پیارے پیارے اسماء اور نام، اس کی قدرت، اللہ رب العالمین کی معرفت، جس میں عقیدہ توحید سب سے پہلے۔ جتنا علم آئے گا اتنا ہی اللہ رب العالمین کی معرفت انسان کو بڑھتی رہے گی، اور اسی کے حساب سے انسان کے اندر تقویٰ ہوگا۔ اسی بنا پر فرمایا سب سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تم میں سے میں ہوں، میں تم سب سے متقی، امام المتقین کا لقب پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ جتنے بھی امت کے متقی حضرات، سب کے امام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ وحی الہی کا جو علم ہے، قرآن اور حدیث، یہ باقاعدہ پڑھنے پڑھانے کے لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے قرب و جوار میں ایسے مراکز قائم ہیں جہاں طلباء آ کر
اپنے گھروں کو چھوڑ کر وقت نکالتے ہیں اور پھر وہ دین سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن کی تفسیر سیکھتے ہیں، ترجمہ سیکھتے ہیں، اصول تفسیر سیکھتے ہیں کہ کسی آیت کا مفہوم نکالنے کے لیے شرائط کیا ہے، احادیث پڑھتے ہیں، ترجمہ سمجھتے ہیں، ان سے شرعی مسائل کا استعمال، اساتذہ ان کو سمجھاتے ہیں، ان کے بھی اصول ہیں کہ شرعی مسائل نکالنے کے اصول کیا ہے، اصول فقہ، جس کو فقہ کہتے ہیں، جو آپ نے سنا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے دین کی اس کو سمجھ اور فقاہت دیتا ہے۔ اس فقاہت کے اصول جو صحابہ، سلف صالحین، ائمہ کرام، محدثین جنہوں نے کتب احادیث جمع کیے، فقہ کے ابواب ان اصولوں کے تحت وضع کیے، قائم کیے، ان کی روشنی میں طلبا کو اللہ رب العالمین کا دین ان کے سینے میں ودیعت کیا جاتا ہے، امانت ان کے سپرد کی جاتی ہے۔ وہ سینے منور ہونے کے بعد اپنی یہ روشنی باقی علاقوں میں پھیلاتے ہیں۔ یہ مدارس، یہ جو مراکز ہیں، یہ برکتیں ہیں اللہ رب العالمین کی زمین پر۔ انہی مدارس کے سے نکلنے والے نور اور روشنی کی وجہ سے آج پوری دنیا روشن ہے اور اللہ کے دین سے جگمگا رہی۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے دنیا میں اندھیرا چھا جاتا، گمراہی، ظلم، الحاد، بے راہ روی اور آزادی، اللہ رب العالمین کے مقابلے میں نیا دین قائم کرنا اور فسادات، شر انگیزی خوب بڑھ جاتے۔ اب اگر نسبتاً بڑھ رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمان اللہ رب العالمین کے اس نور سے، مدارس، علماء، طلباء سے کٹ رہے ہیں، ان سے دور ہو رہے ہیں، جو کہ منبع نور مدارس۔ یہ مسجد جہاں ہم سب آج جمع ہیں، ہمارے علاقے میں باقی مساجد، شہروں میں جتنی مساجد، خطبہ جمعات آج پڑھائے جا رہے ہیں، ہم بھی موجود ہیں، یہ سب مدارس سے نکلنے والا نور۔ مساجد کے منبر پر جا کے کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبے دینا، ان کی اصلاح کرنا، یہ سب مدارس سے 8 سال سیکھنے کے بعد طلباء بنتے ہیں، پھر علماء کے صف میں شامل ہوتے ہیں، پھر جا کر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ورنہ یہ ممبر بھی آج انہی لوگوں کے حوالے ہو جاتے ہیں جو سوشل میڈیا پر اسلام کا نام لے کر الحاد پھیلا رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پر اسلام کا نام لے کر قرآن کو مشکوک کر رہے ہیں، جو اپنے چینل پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محض ایک تاریخی حیثیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، شرعی حیثیت کو نہیں دیتے۔ احادیث کے بارے میں شکوک پھیلانا 2 صدیوں کے بعد لکھی گئی اور اس میں قرآن کے خلاف احکامات ہیں وغیرہ وغیرہ جیسی ہوائی باتیں جن کی کوئی بنیاد نہیں، لوگوں میں پھیلا رہے ہیں۔ اللہ کے فرائض سے لوگوں کو دور کرنا، قرآن سے لوگوں کو دور کرنا، یہ پورا دین، قرآن بھی، یہ پوری احادیث کا ذخیرہ بھی صحابہ کرام کے توسط سے امت میں منتقل ہوا۔ اس بنیاد کو کاٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ صحابہ کرام کی پوری جماعت کو اگر آپ مشکوک بنا دیں، معاذ اللہ، ان کو آپ یہ باور کرائیں کہ وہ ظالم تھے، ظلم کرتے تھے، لوگوں کا حق کھا گئے، اقتدار کے لالچی تھے، مال و دولت کے لالچی تھے، معاذ اللہ دین چھوڑ کر مرتد ہو گئے سوائے 3 یا 4 کے، تو یہ پورا دین ہمارا قرآن سمیت مشکوک ہو جاتا ہے۔ آج دین کا نام لینے والے تاکہ لوگ مسلمان یہ سمجھے کہ یہ رہنمائی ہمیں ہمارے مسلمان کر رہے ہیں، کوئی عیسائی اور یہودی نہیں کر رہے، لیکن وہ یہودیوں کے بھیجے ہوئے ایلچی اور ان کے چیلے جو مسلمانوں کا لباس اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کر، صحابہ کرام کو مشکوک، ان کی سیرت کو، ان کے ایمان اور تقوی، عمل اور قربانیوں کو مسخ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ سب حملہ دین اسلام پر، قرآن پر، احادیث پر۔
منکرین حدیث کا جو فتنہ پھیل رہا ہے، بڑے دھڑلے سے یہ قرآن کا نام لے کر احادیث کا انکار کر رہے ہیں۔ ان کے بس میں ہو قرآن کا بھی انکار کر دیں کیونکہ یہ دین کے دشمن، ان سے ملاقات ہوتی ہے یا جو ساتھی ان کی باتیں سن کر ہمارے پاس پریشان ہو کر آتے ہیں، اہل دین ان کو سمجھاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ علماء سے ضرور رابطے میں رہیں۔ سب سے بڑی وجہ گمراہی کی مدارس اور مدارس کی علماء سے کٹ جانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں کے اگر بس میں ہو تو وہ قرآن کا بھی انکار، لیکن چونکہ قرآن کی ایک حیثیت، ایک مقام مسلمانوں کے یہاں مسلم ہے، اسی لیے وہ کھل کر قرآن کا انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن کا نام لے کر احادیث کے بارے میں اس طرح کی مشکوک باتیں پھیلا رہے ہیں۔ ان مدارس میں اصل فوکس قرآن کے ترجمے اور فقہ تفسیر کے ساتھ نبی علیہ السلام کی احادیث کو کیا جاتا ہے۔ ابھی سال مکمل ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں جہاں بھی مدارس ہے وہاں سالانہ چھٹیاں پڑتی ہیں، شعبان اور رمضان، شعبان کے شروع میں یا رجب کی آخر میں پھر ان کی سال کی تکمیل کی تقاریب اور جلسے اور تکمیل صحیح بخاری کے پروگرام ہوتے ہیں پورے پاکستان کے مدارس میں۔ کبھی ان مدارس میں دوران سال، جب نیا سال شروع ہوتا ہے، پڑھائی شروع ہو جاتی ہے، شعبہ حفظ قرآن، چھوٹے چھوٹے بچے ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں، ایک قاری کے بعد بیٹھ کر قرآن کا تلفظ اور اصول تجوید بھی سیکھ رہے ہیں۔ کبھی آپ آئیں، یہ آپ کے پہلو میں جماعت کا جو مدرسہ ہے اعلیٰ لڑکا گمر آباد ہے، کبھی اہل علم اور طلبہ سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ نے اتنی زحمت اٹھائی کہ اپنی کاروباری اور گھریلو مصروفیات سے، دوست و احباب کی مصروفیات سے وقت نکال کر مدرسے کے طلبہ سے ملاقات کر کے آ جائیں، پڑھانے والے اساتذہ کرام، قراء اور علماء سے ملاقات کر کے آ جائیں، وہ ماحول لے کر آئے۔ وہ جو ایک باغ ہے جس میں پھل پک رہے ہیں، جس میں کئی خوشبودار پھول لگے ہوئے ہیں، وہ خوشبو سونگھنے آ جائیں، ان پھلوں سے مستفید ہونے آپ آ جائیں، واقعتاً وہ آپ کو ایک خوبصورت معطر باغیچائی محسوس ہوگا، جہاں یہ تجوید اور قرآن ناظرہ اور حفظ کرنے والے بچے بیٹھ کر 100-150 کی تعداد میں سب کے سب اللہ کا قرآن اپنی زبانوں سے پڑھ رہے ہو۔ شہد کی مکھیاں جس طرح بھن بھناتی ہے، وہ بھن بھنانے کی آواز، ایک اجتماعی آواز کیسے میٹھی لگتی ہے، عجیب لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے۔ بالکل یہی آواز، اس سے میٹھی آواز آپ کو وہ بچے جو قرآن اپنی اپنی منزل دہرا رہے، اسی طرح کی آوازیں آواز سے اٹھ رہی۔ آئے تو صحیح، کبھی وقت نکالا ان مدارس کا چکر لگائیں، یہ آوازیں سن کر آ جائیں۔ یہ شعبہ تحفیظ کی بات ہے، جہاں قرآن اس طرح پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور قاری ان پہ محنت کر، بچے اس طرح پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آوازیں اس طرح شہد کی مکھیوں کی طرح بھن بھناتی آوازیں فضاؤں کو معطر کر رہی۔ شعبہ علوم عربیہ جس میں پہلی کلاس سے لے کر 8ویں کلاس تک احادیث کو فوکس کیا جاتا ہے بالخصوص، کیونکہ آج مسلمانوں کا نام لے کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے والوں کا ٹارگٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ کتاب الجامع بلوغ المرام کی آخری کتاب، جس میں اخلاق اور آداب اور کچھ معاملات پر مشتمل، دعاؤں پر مشتمل احادیث، پہلی کلاس میں احادیث کی ابتدا، نیا بچہ داخل ہوا ہے، لفظاً اس کو ترجمہ سکھایا، حالانکہ ابھی گرامر میں قدم بھی نہیں رکھا، ساتھ آہستہ آہستہ گرامر، نحو اور سب کی ابتدا بھی ہو چکی۔ پھر وہ دوسری کلاس میں 1 سال پورا کرتا ہے، نحو اور صرف کی بنیاد بھی ڈل گئی، تھوڑا بہت عربی کے لفظوں اور صیغوں کو پہچاننا اور سمجھنا شروع کر دیتا ہے، لغت کی معرفت ہو چکی۔ دوسری کلاس میں بیٹھ کے وہ احادیث کا ترجمہ استاد اس کو پڑھاتا ہے، عربی کے اصول و ضوابط کے ساتھ وہ آگے ترقی کرتا ہے۔
پھر مشکات، اور پھر آہستہ آہستہ سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، پھر آہستہ آہستہ جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، پختگی آ جاتی ہے احادیث، احکامات، فقاہت، اصول. صرف احادیث اور اس کا ترجمہ گرامر نہیں، آپ نے سنا، پھر احادیث سے مسائل استنباط کرنے کے اصول اور شرائط قیود بھی. یہ ایسا نہیں عام آدمی اٹھے کتب احادیث میں ترجمے والی حدیث کی کتاب لے، حدیث سے پڑھے اور کہے کہ میں مفتی بن گیا ہوں، فتویٰ دے سکتا ہوں. قطعاً فتویٰ دینے کے اصول، باقاعدہ اصول پڑھائے جاتے ہیں. تیسری کتاب، چوتھی اصول، جس طرح حلال اور حرام کو پہچانا جاتا ہے اسی طرح فتویٰ دینے کے اصول ہوتے ہیں کہ کس طرح کسی چیز پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. اور پھر جب اتنی پختگی آ جاتی ہے، لغت پہ مہارت، فقہ پہ اصول، پھر 7ویں اور 8ویں آخری کلاسوں میں پھر صحیح مسلم جیسی عظیم کتاب، صحیح بخاری جیسی عظیم کتابیں مع ترجمہ انہیں پڑھائی جاتی ہیں. اللہ رب العالمین کی یہ وحی ہوتی ہے. ان 8 کلاسوں میں کتب احادیث، وہاں کون سی میٹھی آواز آپ کو سنائی دے گی؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. طلبہ باؤنڈ ہوتے ہیں، عبارت پڑھتے وقت استاد بیٹھ کے سن رہا ہے، ہر طالب علم ہر کلاس میں کہہ رہا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. استاد بھی درود پڑھ رہا ہے، باقی طلبہ بھی ساتھ درود پڑھ رہے ہیں، عبارت پڑھنے والا طالب علم بھی درود پڑھ رہا ہے. ایک ایک کلاس میں 15-20 طلبہ، سب کی زبان پہ درود. یہ 8 کلاسوں کا ماحول. سب سے زیادہ اگر آپ نے درود پڑھنا ہے، سننا ہے، مدرسے میں آئے جب یہ پڑھائی کا سال شروع ہو. ہم کیا واقف ہیں وہاں کے ماحول سے؟ کس طرح پڑھایا جاتا ہے، کیا ہے دین، کیا ہے علم، کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے. یہی وارث ہیں انبیاء کے. العلماء ورثۃ الانبیاء، صحیح حدیث، صحیح مسلم میں حدیث موجود. یہی علماء انبیاء کے وارث. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو انبیاء کے وارثوں کے سرپرست بن جاتے ہیں. آپ سرپرست بن جاتے ہیں، اپنے مالی معاملات میں، کاروباری معاملات سنبھالیں، اللہ کے فرائض پورے کریں، فارغ اوقات میں اپنے جائز کاروباری معاملات میں محنت کریں، ترقی کریں، کوئی پابندی نہیں، لیکن ساتھ اپنی آخرت کا ذخیرہ جمع کرتے رہیں. آپ ان طلبہ اور علماء کے سرپرست بنیں، ان مدارس سے جڑ جائیے، ان کی ضروریات پوری کریں. آج ہی آپ کے اس ادارے کی سالانہ تقریب، آج 30 جنوری جمعے کا جو دن ہے، مغرب نماز سے سالانہ پروگرام اس کی ابتدا ہوگی. امیر جمعیت اہل حدیث سندھ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی، فارغ ہونے والے طلبہ جب عبارت پڑھیں گے، ان کا درس بخاری پر مشتمل علمی موضوع، علمی ان کا بیان انشاءاللہ آپ سن سکیں. یہ بھی آپ کا تعلق ہے مدرسے کے ساتھ. آپ اپنے سمجھدار بچوں کو، دوست و احباب کو دعوت دیں، اولاد کو ساتھ لے کر آئیں، انہیں سنوائیں. علم کیا ہے، حدیث کیا ہے. یہ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں جو 8 سال پڑھنے کے بعد ہم فارغ ہو رہے ہیں، پھر مختلف مساجد کو یہ جا کر آباد کریں. قرآن مکمل حفظ کرنے والے. ابھی آگے رمضان آ رہا ہے، یہ رمضان میں ہماری خوشی جو دوبارہ ہو جاتی ہے، یہ ہمارے ایمان جو نکھر جاتے ہیں، آسمانوں تک انشاءاللہ پہنچ جاتے ہیں. یہ روزے اور تراویح بنیادی 2 چیزیں ہیں رمضان. یہ تراویح پڑھانے والا چھوٹی عمر کا بچہ حافظ جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. یہ کہاں سے پڑھ کے آتا ہے؟ خود ہی ماں کے پیٹ سے حافظ بن کے آتا ہے؟ نہیں، یہ مدارس کی برکت ہے. مدارس کے خلاف اسی لیے یہ الہام پھیلانے والے جو اسلام کے دشمن ہیں، سب سے پہلا ٹارگیٹ انہیں مدارس ہی نظر آتے ہیں. لوگوں کو متنفر کرنا ان مدارس سے. انسان ہے، ہونے والے چھوٹے چھوٹے واقعات کو اتنا اچھالیں گے کہ مدارس میں یہی غیر اخلاقی سرگرمیاں ہوتی ہیں، قرآن حدیث پڑھایا ہی نہیں جاتا، لوگوں کو متنفر کرنا. حالانکہ اس سے بڑے بڑے معاملات اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں ہوتے رہے،
ان سے صرف نظر کرتے ہوئے مدارس کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. آپ آئیں، آپ پڑوسی ہونے کے لحاظ سے، اپنے علاقے کے ہونے کے لحاظ سے آپ پر زیادہ حق ہے. وہاں آپ دیکھیں ہمارا جو مدرسہ ہے ہمارے شہر میں اتنا عظیم یہ مرکز قائم ہے، اتنا بڑا گلستان، یہ باغ سجا ہوا ہے جس کی خوشبو پھیل رہی ہے. ہم بھی تو ان کا جائزہ لے کر آئے ہیں تاکہ اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنی اولادوں کو اسی راستے پر لگا دیں، علماء بنے، وہ حفاظ بنے، لوگوں کی اصلاح کرے، اللہ کے دین کا نور ان کے سینوں میں سج جائے، چمک اٹھے، ان کے سینے منور ہو جائیں. یہی ہمارا ذخیرہ بنیں گے، توشائے آخرت بنیں گے، جن کی وجہ سے آخرت میں ہمارے لیے خلاصی ہوگی. اس طرف بھی دھیان دیجیے. دنیا تو بھاگ رہی تیزی کے ساتھ، جتنا آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے یہ آپ کو بھگائے گی، اس سے کبھی انسان کا دل نہیں بھرے گا. دنیا کی حرص اس قدر، لیکن اپنے آخرت کے توشے کے لیے مدارس کی طرف دھیان دیجیے، اپنی اس جامعہ کی طرف دھیان دیجیے. جماعت کا جو مرکز ہے اس کے ساتھ جڑ جائیے. باقی صوفیت اور تقلید کی طرف منسوب مدارس بھی ہیں دینی علوم کے نام پہ، خاص مسلک کی جہاں تقلید سکھائی جا رہی ہے. اپنے مخصوص مسائل احادیث کے بجائے پہلے اپنے مسلک کے اصول کے سانچے ڈھال کر طلباء کے ذہنوں میں بنائے جائیں، اس کے بعد نبی علیہ السلام کی احادیث سرسری پڑھائی جائیں. ان صوفی اور تقلیدی سلسلے کے مقابلے میں قرآن حدیث اور وحی الہی کی روشنی میں صحیح دین سکھانے والے اپنے سلفی اہل توحید اہل سنت والجماعت کے مدارس سے جڑ جائیے، ان کے علماء سے جڑ جائیے. اسی میں ہمارے لیے برکت ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر. اللہ رب العالمین یہ برکت ہے، یہ خیر ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا. نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کفار جن کو میں نے دنیا دے دی ہے، بظاہر دنیاوی مال و اسباب بڑا ہے ان کے اوپر، لیکن آپ ان کے مال اور اسباب اور ان کے اسٹیٹس اور جاہ و جمال کی طرف مت دیکھیں. ہم نے اس مال اور دنیا کے مقابلے میں آپ کو سب سے بڑی چیز دے دی. آپ کو ہم نے قرآن دیا ہے، آپ کو ہم نے سورہ فاتحہ دی، سورۃ الحجر کی آیت وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، 7 ایسی آیات بھی ہیں جن کو بار بار پڑھا ہے. اور عظمت والی کتاب قرآن مجید آپ کو عطا کی، اتنی بڑی نعمت. اس کے مقابلے میں یہ دنیا انتہائی قلیل ہے، بے حیثیت. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. اس میں قرآن بالخصوص سورہ فاتحہ کی اہمیت بھی سمجھے کہ جس کے بغیر کوئی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، چاہے فرض نماز با جماعت، چاہے نفل میں آپ اکیلے کھڑے ہو، چاہے جنازے کی نماز ہو، تراویح کی نماز ہو، کوئی بھی نماز جسے نماز کہا جائے سورہ فاتحہ نہیں اللہ قبول ہی نہیں. جس کا احسان اللہ نے اپنے پیغمبر کو جتلایا ہے، کتنی عظمت والی وہ صورت. خود صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے فرمایا سعید بن معلہ سے نماز پڑھ رہے تھے، بلایا نفل نماز کی، گئے نہیں، بات سمجھ میں آئی نہیں، سلام پھیر کے پھر گئے. فرمایا آپ آئے نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے آپ کو بلایا، آپ نے آنا تھا. یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ فرض نہیں، نفل جب انسان پڑھ رہا اللہ کے نبی نے بلایا، نفل توڑ کے
پیغمبر کے بلاوے پہ پہنچنا تھا۔ فرمایا بات یہ ہے کہ قرآن کی سب سے عظمت والی صورت میں آپ کو بتاؤں گا جب میں مسجد سے باہر نکلا۔ سعید بن معلہ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا انتظار کرنے کے، جب باہر نکلنے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں پہنچا، میں نے کہا آپ نے یہ فرمایا تھا، فرمایا یہ سورہ فاتحہ، یہ سب المثانی اللہ کی موتی والقرآن العظیم، یہی عظمت والا قرآن ہے، یہی وہ 7 آیات اللہ نے جن کا احسان ان پر جتلایا ہے، سب سے عظمت والی سورت سورہ فاتحہ۔ اللہ نے یہ بھی اہل حق کو اس کی توفیق دی جو کہتے ہیں جنازے میں میت پر بھی، میت کے جنازے میں پڑھی جائے، فرض نماز میں پڑھی جائے۔ باقی آپ نے سنا اپنے خاص تقلیدی مسالک کے پابند جو ہے انہوں نے سورہ فاتحہ کے ساتھ دشمنی کر دی۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے اللہ کا انتقام، جب ان کی میت ہو جاتی ہے، بیچارہ ساری زندگی فاتحہ نہیں پڑھتا تھا، جنازے میں بیچارے کو فاتحہ نصیب نہیں ہوتی، پھر ان کے مولوی بھی ان کو سزا دیتے، جن کی اندھی وہ تقلید کرتا تھا وہی اس کو سورہ فاتحہ سے محروم کر کے سوکھا سوکھا بغیر نماز کے دفنا دیتے۔ یعنی برکت ہے اہل حق کے ساتھ جڑ جائیں گے، باطل کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، جیئیں گے، آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اہل حق کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ سب سے عظمت دنیا کے مقابلے میں اللہ نے یہاں اپنے قرآن اور دین کو ترجیح دی۔ مدارس کے طلباء دنیا سے کٹ کر دین پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق کا ذمہ اللہ نے اٹھایا۔ اہل علم اب تک یہ سلسلہ چلتا ہوا، صحابہ نے علم سیکھا نبی علیہ السلام سے، صحابہ کے شاگرد تابعین، محدثین، ائمہ، سب کی زندگیاں تھی، سب کے معاملات چلے، انہوں نے شادیاں کی، ان کی اولاد ہوئی، اولاد کی ضرورتیں پوری ہوئی۔ آج تک علماء کسی بھی عالم دین کو آپ دیکھیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کی ضروریات پوری ہو، کوئی بھوکا نہیں۔ اللہ کا رحمت، جو اللہ کے وقف ہو جائے اللہ رب العالمین اس کی ضروریات اپنی طرف سے پوری کرتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی نعمت پھر بھی یہ تھی، غزوہ حنین کے موقع پر انصار نوجوان صحابہ کرام کو ایک بات سمجھ میں نہیں ہے۔ آپ خطبات میں یہ جملہ اکثر سنتے رہتے ہیں، صحابہ کرام انسان تھے، غلطیاں ہوتی تھی، اللہ رب العالمین قرآن اتار کے اصلاح کرتا تھا، یا خود نبی علیہ السلام اصلاح فرما دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام اپنے ذاتی خمس میں تھے، حکمت تھی، جو نئے مسلمان ہونے والے مکے کے بڑے بڑے سرداران تھے، 100 اونٹ ان کو دے دی، پوری سونے کی ڈلیاں بھی ان کو دی، جو جہاں سے مال ملتا ہے وہ مطمئن ہو کے ثابت قدم رہے اپنے ذاتی خمس میں سے، جو نبی علیہ السلام کا اپنا حصہ تھا۔ انصار نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، کہنے لگے کہ ہماری انہی تلواروں سے ہم نے قریش کو لڑ لڑ کر دین میں داخل کیا، ابھی ہماری تلواروں کی دھار میں سے قریش کا خون ٹپک رہا ہے، انہی قریشوں کو پھر مال سے نوازا جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام تک یہ بات پہنچی، اپنے غلطی ہوئی ہے ان سے، معاملات مسئلہ سمجھے نہیں، علیحدہ خیمے میں انصار کو جمع کیا، انصار سے بڑی محبت تھی، ان کی غلطی ان کی اصلاح کرنی ہے، فرمایا خیمے میں انصار جمع ہو جائے، انصار کے علاوہ کوئی جمع نہ۔ پھر انصار کو سمجھایا، یہ بات مجھ تک پہنچی، بڑے اٹھے بزرگ تجربہ کار، جی ہاں اللہ کے رسول ہمارے نوجوانوں کی زبانوں سے الفاظ نکلے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے الفاظ فرمائے، کیا تم اس بات پر خوش نہیں، الا ترضون ان یذهب الناس بالشاء والابل، لوگ جس پر تم یہ الفاظ کہہ رہے ہو، جن کو مالوں سے نوازا گیا ہے، وہ بھیڑ بکریاں لے کر جا رہے ہیں، اونٹوں کے ریوڑ لے کے جا رہے ہیں، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَىٰ رِحَالِكُمْ، تم مدینہ میں واپس اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، میں تمہیں چھوڑ کر مکہ میں کبھی بھی رہائش اب اختیار کرنے والا نہیں، کیونکہ میں اللہ کے لیے ہجرت کر چکا ہوں، میں مہاجر ہوں، مجھے ہجرت کا شرف چاہیے، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کیا کم شرف ہے؟ لوگوں نے دنیا جمع کر لی، تم اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جا رہے، اترنے والی وحی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، الفاظ، احادیث، تمہاری اصلاح، یہ برکتیں ہر وقت سمیٹتے رہو۔ نوجوان انصار ہزاروں قطار ہو رہے ہیں،
کہ ہم سے کیا ہو، یہ الفاظ کیوں نکلے ہماری زبان سے، غلطی ہوئی اسلام. یہی سبق یہ دین کے طلباء کے لیے، مدارس کے علماء اور طلباء. لوگ مال جمع کر رہے، کرنے دو، تم اللہ اور اس کے رسول کا دین جمع کر رہے، اللہ تمہاری آخرت بنا رہا. یہ بالکل فرق ایسے ہی ہے جتنا دنیا اور آخرت میں فرق ہے. مدارس میں دین کا نور حاصل کرنے والے اور دنیا میں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والے، کاروبار میں بڑے بڑے مقام تک پہنچنے والے، ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ. یہ آخرت جمع کر رہا ہے، آپ کا بیٹا ہے. دوسرا آپ کے پڑوسی کا بیٹا اگر دنیا میں ترقی کر رہا ہے، وہ سمندر میں سے ایک قطرے میں سے کوئی حصہ شاید اس کے نصیب میں ہو. فرمایا نا نبی علیہ السلام نے، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں سمندر میں سے ایک قطرے کی طرح. اپنی انگلی ڈبو کے دیکھو کتنے قطرے آئیں گے، ایک قطرہ، دو، تین انگلی پر آئیں گے، لیکن وہ بھی جلدی ہوا لگنے سے انگلی تمہاری سوکھ جائے گی، وہ ایک قطرہ بھی چلا جائے گا. اس کے لیے تم کیا حسرت سے دیکھ رہے ہو، بڑا کاروباری ترقی کر چکا ہے، بڑے عہدے تک پہنچا ہے، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، میجر بن گیا، اور اتنا اس نے بزنس میں ترقی کی وغیرہ وغیرہ. حسرتیں ان پہ کرو، ان کے لیے خواہش ہونی چاہیے. عالم دین ہے، علامہ ہے، لوگوں کو اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے، مصلی میں امامت کر کے لوگوں کو بہترین آواز میں قرآن سنا رہا ہے، لوگوں کو حلال اور حرام کے مسئلے بتا رہا ہے، شرعی اللہ کی حدود لوگوں کو بیان کر رہا ہے، گناہوں سے روک رہا ہے، اور اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے. حسرت ہوتے خود فرمایا صحیح بخاری کی معروف حدیث، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حسد الا فتنتین، رشک کرو ان دو لوگ، دو آدمی میں رشک. رجل آتاہ اللہ علما فهو یقضی بہ فی الناس، اللہ نے ایک کے سینے میں اپنے دین کا علم رکھ دیا ہے، اس علم کے نور سے وہ لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، ان کو جائز اور ناجائز معاملات بیان کرتا ہے، ان کو اللہ کا تعارف کرواتا ہے، حتیٰ کہ ان کو غلط راستے سے روکتا ہے، حتیٰ کہ ان کو جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جاتا ہے. یہ عالم دین، کیونکہ علماء انبیاء کے ورثہ ہیں. انبیاء لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، اللہ کی جنت میں لے جانے کے لیے مبعوث ہوئے. سب کے سب انبیاء، جنہوں نے ان کی بات مانی وہ جنتی ہوئے، جنہوں نے ان کی بات ٹھکرائی ان کا انجام برا ہوا. ورثہ کا بھی یہی کام، علماء بھی، وہ لوگوں کو اللہ کی جنت کی طرف بلاتے ہیں. دین یہ ہے، حق یہ ہے، توحید یہ ہے، حلال یہ ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا. اس میں آپ کو دنیائی فائدہ مل رہا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کے قریب مت جائیں. قربانی دیجئے، اللہ کے وجہ سے آپ حرام چھوڑ دو گے، اللہ آپ کو بہتر بدلا دے گا. یہ الفاظ آپ کو علماء کی زبان سے سنائی دیں گے. ان مدارس میں مراکز میں یہی چیز پڑھتے ہیں. یرفع العلم، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل. فرمایا قرب قیامت یہی ہوگا، علم اٹھتا جائے گا، جہالت پھیلتی جائے گی. اس سوشل میڈیا پر ساری جہالت پھیلائی جا رہی ہے، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، علم کے نام پر. علم ہے تو ان مدارس میں پڑھنے والے قرآن حدیث کے وارثین علماء ہی ہیں جو لوگوں کو روک رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. سب سے بڑی قیمتی چیز یہ علم. فرمایا دو لوگوں میں رشک کرو، عالم دین جس کو اللہ نے قرآن بھی دیا، راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، رشک کرو. ہے کاش اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی ایسی روانی عطا فرمائے، اسی طرح میں قرآن پڑھوں، اسی طرح اللہ میرا سینہ منور کر دے، لوگوں کو میں دین کی رہنمائی خود نہیں کر سکتے، اپنی اولاد کو ہی اسی راستے پر لگا دے، یہ حسرت پوری ہو جائے گی. اولاد کامیاب ہو کے ایک باعمل عالم دین بن گیا، وہ جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوگا. اللہ ہمیں اپنے فضل سے جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. اگر والد خالی موحد اللہ کے فرائض ہی پورے کرتا تھا، اولاد عالم دین ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن بڑے درجات والوں کے ساتھ
سارے خاندان کو، گھر والوں کو ملا دیا. سورہ طور پڑھ کے دیکھیے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء. ہم کو ساتھ ملا دیں. یہ مرتدے رشک کرو علماء پر. آج رشک کرنے کے بجائے ان کے عیوب اور ان کے خلاف ہم اپنی زبانیں دراز کرتے رہتے ہیں. کوئی ان کا فتویٰ آ جائے بغیر علم کی ہم تبصرہ کرتے رہتے ہیں. یہ بہت بڑی خرابی ہے، فتنہ ہے، یہ شیطانی وسوسے ہیں. اہل علم کے بارے میں بدگمانی یہ بربادی کا دروازہ کھولنے والی. مت بدگمان بنے. علماء حق، علماء وارثین وحی جو قرآن حدیث کے وارث ہیں، ان کی مدد خیر خواہی کریں، اچھا گمان رکھے اور ان کے سرپرست بن جائے. دوسرا وہ آدمی جس پہ رشک کرو، اللہ نے اس کو خوب مال دیا، حلال کی اس نے محنت کی، کاروباری معاملات، پھر وہ اللہ کے راستے میں ہی لگاتا ہے مال، اللہ کے راستے میں مال لگاتا ہے، اللہ کے راستے. فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ، گویا کہ اپنے مال کو لٹانے پہ اللہ نے اس کو مسلط کر. ادھر مال آیا ادھر صدقہ کر دیا، ادھر مال آیا ادھر صدقہ کر دیا. اللہ نے پسینہ چوڑا کر دیا ہوتا. یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. اس میں رشک کرو، میرے پاس بھی اسی طرح مال. یہاں تم مال کے لیے خواہش کرو تاکہ کثرت کے ساتھ صدقات کرنے والوں کی لسٹ میں میرا نام بھی شامل ہو جائے قیامت کے لیے. بہت بڑی نیکی جس کو اللہ نے قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے. انفقوا مما رزقناکم، جگہ جگہ آپ پڑھو گے نماز اور صدقہ، فرض بھی نماز کے، نفل بھی، زکوٰۃ فرضی بھی، نفلی صدقات. اہل ایمان کی نشانیاں جہنم سے بچنے کے لیے، آخرت کی سختیوں سے نکلنے کے لیے اللہ نے جو سب سے بڑا عمل بیان کیے، نماز، صدقات. خواہش رکھو اللہ مجھے بھی اسی طرح کما، لیکن مال ہو اور دین نہ ہو تو پھر وہ بیکار. آج مال کے پیچھے تو ہم بھاگ رہے ہیں. کسی بھی طریقے سے پتہ چل جائے کاروبار میں ترقی کیسے ہو، یا کہیں سے بھی ملنے والا مال، اس کے رات دن ایک کر دیتے. وہ رشتہ 2 خطبے پہلے بھی یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا. آج کل سراپا بازار میں، سونے اور چاندی کی مارکیٹوں میں یہ کوئی انٹرنیشنل معاملہ ہے، اللہ جانتا ہے کیا معاملہ ہے. چاندی کے ریٹ جس طرح بڑھ رہے ہیں، پوری قوم گری پڑی ہے کہ ہم چاندی خریدیں، چاندی خریدیں، پھر مہنگا کر کے اس کو بیچیں. شریعت میں یہ جائز ہے، شرعی اصولوں کے تحت. مسئلہ آپ سن چکے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ چاندی خرید کے میں رکھ دوں، سونا خرید کے میں رکھ دوں، پھر وہ مہنگا ہو جائے اس کو بیچوں. جائز، کوئی حرج نہیں، لیکن خریدتے وقت آپ سن چکے ہیں اصول سامنے رکھیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کاروباری ترقی کے بجائے تم سود میں پھنس جاؤ. آپ کے پاس باقاعدہ پیسے ہیں، پیسے لے کر دکان پہ پہنچے ہیں، ہاتھوں ہاتھ آپ نے چاندی خریدی. پیسے ہے نہیں، دکاندار کو آپ نے فون کیا میری اتنی چاندی علیحدہ کر دو، کاٹ دو. پیسے ہے نہیں، اس نے کاٹ دی. یہ غلط، ورنہ یہ سود، ہاتھوں ہاتھ معاملہ. یہ سیدھی والی بات ہے، اس میں کوئی دوسرا فتویٰ نہیں. تمام اہل علم کا اتفاق. اس گہما کے میں لوگ لالچ میں آ گئی. اس میں بڑی ہوشیاری آ گئی. آخرت کے بارے میں تیزی نہیں آتی کہ آخرت میں ترقی کیسے کرنی ہے. یہ طلبہ مدارس کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا نا، کیا ہوگا. یہ جو علماء ہے، اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اللہ ہمارا شمار انہی طلباء میں شامل کر دے جن کے لیے صدقہ جاریہ کی نہریں بہہ رہی ہے قیامت تک. یہ نبی علیہ السلام کا چھوڑا ہوا سمندر ہے جس سے دریا نکلے، اور پھر اس دریاؤں سے کئی ندیاں قیامت تک بہہ رہی. وہ مدارس کی صورت میں پڑھانے والے حفاظ، قراء، علماء، ان کے طلباء، آگے استاد بن کے پھر ان کے طلباء، ہر استاد کے لیے یہ نکلنے والی نہریں ہیں صدقہ جاریہ. ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے بھی اس طرح نہریں بہتی رہیں، ان مدارس کے ساتھ مل جائیں. اپنا مالی تعاون ان مدارس کے ساتھ کریں. معلوم کریں خرچہ جات کتنے. ہم اپنا گھر چلاتے ہیں، اپنے گھر کے خرچہ جات ایک فیملی کو سنبھالنے کے لیے ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز پیسوں سے لینی پڑتی.
ان مدارس میں رہائشی طلباء کی ضروریات، ان کے کھانے پینے، ان کے رہائش کے معاملات، بیماری وغیرہ کے معاملات، ان کی باقی ضروریات، لباس وغیرہ، یہ مدارس جو 200 طلباء، کہیں 400 500 طلباء جو مقیم ہیں، رہائشی ہیں، ان کے معاملات حل کرتے ہیں، یہ سارے اسباب کہاں سے جمع ہو؟ کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ تعلق جوڑا، گئے، پوچھا، اور یہ خواہش کی اپنے فردی رکعات اور نفلی صدقات میں سے ہمارا ایک حصہ ان کے ساتھ لگ جائے، ہمارے لیے بھی یہ بہتی ہوئی نہر بن جائے جس طرح ان علماء کے لیے نہریں بہہ رہی ہیں، جو نبی علیہ السلام کی احادیث کو اس طرح میں کر پڑھا رہے ہیں۔ طلباء کا یہ حرص اسی طرح ہے جس طرح نبی علیہ السلام کا حرص تھا دین سیکھنے پر۔ کیسے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ عنوان قائم کیا، سبحان اللہ، پڑھے تو صحیح کتب احادیث کو، نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی حاصل کرنے کے لیے کتنے حدیث، کتنی خواہش رکھتے تھے۔ الا تزورنا اکثر مما تزورنا، سورہ الصافات۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے، محبت، فرشتوں سے محبت ہے انبیاء کی فطرت میں، مومنوں کی فطرت میں، جبرائیل زیادہ آیا کرو، کم کم آتے ہو، دل کرتا ہے ہر وقت آ، زیادہ آیا کرو، الا تزورنا اکثر مما تزورون، زیادہ آیا کرو۔ قرآن اترا، جبرائیل امین اللہ کا حکم لے گیا، وما نتنزل الا بامر ربک، اے محمد، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی اجازت کے بغیر میں کبھی اتر نہیں سکتا، تیرے رب کا حکم ہوتا ہے میں آ جاتا ہوں۔ سورہ الصافات، وما نتنزل الا بامر ربک۔ یہ کیوں تھی محبت کہ جبرائیل اللہ کا کی وحی لے کر آ، علم لے کر آ۔ خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورہ کہف میں، تفسیر صحیح بخاری میں 3 عجیب واقعات ہوئے۔ تفسیر کا وقت نہیں ہے، اصل بات آخر میں کرتا ہوں۔ کشتی کو پھیڑا خضر علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ میں نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے لڑکے کو 9-10 سال کا لڑکا اس کو پکڑ کے ذبح کر دیا خضر علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک بستی میں پہنچے، کھانا طلب کیا، ان لوگوں نے کہا ہمارا اصول ہی نہیں، ہم کھانا نہیں کھلاتے باہر کے لوگوں کو۔ ان کو کیا پتا کہ ہمارے دروازے پر 2 پیغمبر چل کے آئے، ان بیچاروں کو پتا ہے۔ آگے ایک دیوار کو گرنے والی تھی، ہاتھ لگا کے سیدھا کر، موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے مالک تھے، یہ کیا، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، آپ بیٹھ کے ان کی دیواریں بنا رہے ہیں۔ فرمایا بس 3 چانس تھی سوال کرنے کی، اب ہارا پھرا وہی نہیں ہو گئی، جدائی۔ پھر ان تینوں معاملات کی وجوہات بیان کی جس میں علم کا سمندر مرکوز ہے، چھپا ہوا ہے۔ اہل علم نے آباد کی کہ کتنی بڑی حکمتیں تھیں ان تینوں کاموں میں، ہمارا وہ وقت نہیں بیان کر رہے، لیکن نبی علیہ السلام پورا قصہ بیان کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، وَدِدْنَا أَن يُقَصَّ عَلَيْنَا لو صبر موسیٰ أن يقص علينا زائدا من ذلك، اور کما قال علیہ السلام، میری یہ خواہش اٹھ رہی ہے کاش اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے، مزید کئی واقعات ہمارے سامنے آئے، یہ 3 بڑے علم کے واقعات آئے جس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ صبر کرتے، کچھ مزید واقعات ہوتے، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا۔ اسی لیے یہ علم ہے جس کی تڑپ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے میں اللہ نے رکھی۔ اللہ نے حکم دیا کسی چیز کے بڑھانے کا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہتے رہے اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی سب سے بڑی نعمت علم نافع ہے، قرآن حدیث کا علم جس میں ریاکاری نہ ہو، جس سے اللہ کی معرفت ہو، تقویٰ ہو، عمل عبادات میں خوبصورتی آ جائے، اخلاق انسان کی شخصیت سدھر جائے، لوگوں کی اصلاح کرے، جن کی ہاتھ و زبان سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، گمراہ ہوتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرنے والا عالم دین، لوگوں کو نفع پہنچانے والا، لوگوں کو حلال و حرام کے معاملات بتانے والا عالم دین، یہ ساری برکتیں آپ کو مدارس سے ہی ملے گی جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث لفظاً پڑھائی اور سمجھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا فتنہ جو پھیلا ہوا ہے ٹارگٹ ہی نبی علیہ السلام کی احادیث، بالکل بے بنیاد ایسی باتیں، بچگانہ باتیں، انتہائی بچوں والی باتیں احادیث کے متعلق
قرآن کے خلاف ہے، 2 صدیوں کے بعد لکھی گئی، یعنی ایسی باتیں کرتے جن کی کوئی دلیل ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت دے۔ جب تک حدیث کی اہمیت نہیں سمجھیں گے آپ دین میں مکمل نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے علم کے ساتھ، علماء کرام، مدارس کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑ دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دینی معاملہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاندی اور سونے کا کاروبار کرنا اس طرح جائز ہے، آپ نے سنا، لیکن پیسے ہونے کے بغیر ادھار میں چاندی کٹوا دے۔ کچھ دکاندار ایسا بھی کر رہے ہیں، ٹوٹل چاندی ذخیراتی ہوئی 30 تولہ، مختلف آرڈر آ رہے ہیں 50-60 تولہ، سب کے نام کی خالی پرچی کاٹ رہا ہے نہیں چاندی، سب کی چاندی کاٹے جا، تیرے پاس ہے ہی نہیں اور تم نے اس کے نام پہ پرچیاں کاٹ دی، سب سود ہو رہا ہے۔ یہ فتنہ بھی ہے، اس میں فتنہ بھی ہے۔ بچ جائیے فتنے سے، سود سے بچ جائیے، ہاتھوں ہاتھ معاملہ کیجئے اور استخارہ بھی کیجئے کہ یہ کاروباری معاملات جہاں یہ چڑھتے ہیں وہاں کریش بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسی طرح کی ہوشیاری ہمیں آخرت کے بارے میں بھی نصیب فرمائے تاکہ ہم اپنی اولاد کی اور اپنی بھی اصلاح کر سکیں۔ آپ نے تفصیل سے سنا، اسی چیز کا اعلان ہے، تقریب تکمیل صحیح بخاری آج بعد نماز مغرب مدرسہ تعلیم القرآن والحدیث گھومن آباد میں فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی امیر جمعیت اہل